الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات، آج انشاءاللہ الرحمن ہم مروجہ امام جعفر کے نام پر پڑھے جانے والے کنڈوں کے متعلق بات کریں گے۔ دین اسلام کامل مکمل نظام حیات ہے۔ استنجا تو لے کے ہر عبادت، ہر طریقہ کار اسلام نے وضع فرما دیا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نو بتا کر نہ گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی یعنی میری راتیں بھی دن کی طرح روشن اور واضح ہیں۔ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ رات کو کوئی جملہ بھی بولا ہے تو وہ بھی امت کے سامنے آ گیا ہے، کیونکہ وہ دین ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اس کے بعد کوئی دین نیا نہیں آ سکتا، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ جو اس کامل مکمل نظام حیات پر اعتماد نہیں کرتا، دین کو کامل مکمل نہیں سمجھتا، وہ سمجھے کہ اس کا ایمان اسلام کامل مکمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے وہ کام کیا جو ہم نے نہیں کیا تو وہ مردود ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ حضرات، 22 رجب کے نام پر لوگ امام جعفر صادق کے کنڈے پڑھتے ہیں، ختم دلاتے ہیں کہ ہم یہ امام جعفر صادق کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ ایصال ثواب کے نام پر وہ یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق نہ تو 22 رجب کو پیدا ہوئے ہیں، نہ اس 22 رجب کو فوت ہوئے ہیں۔ دراصل یہ دشمنان اسلام، مخالفین حضرات کا پراپیگنڈا ہے اصحاب محمد کے خلاف۔ پچھلے مہینے 22 تاریخ کو صدیق اکبر کی وفات تھی، جمادی الثانی کے اندر۔ تو اس پر بھی ان لوگوں نے جو ملک کے اندر شور و غوغا اور طرح طرح کے فسادات مچائے، وہ بھی عوام کے سامنے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انہوں نے ہرزہ سرائی کی۔ تو 22 رجب اصل میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو امام جعفر کے نام کا تو یہ دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں امیر معاویہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ مر گیا ہے، اچھا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ معاویہ کے دور میں کسی مخالف کو کسی قسم کی کوئی جرت نہ ہوئی کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔ تو یہ اسلام کے دشمنوں نے ان کی وفات پر خوشی منائی۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا، دشمن تو خوشی مناتا ہی ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کہلانے والے بھائی بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بدعت ناجائز ہونے کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس کو اندھیرے میں راتوں رات بھر کر تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، کھاتے ہیں کہ دن کے وقت لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے۔
ایک تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ امام جعفر صادق کی اس دن نہ وفات ہے نہ پیدائش ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے تو اس پر یہ جشن مناتے ہیں، جبکہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان کسی صحابی کی وفات پر خوشی نہیں منا سکتا۔ جو لوگ مناتے ہیں یہ بھی اصل مخالفوں کے پراپیگنڈے کا شکار ہیں۔ جیسے وہ ماتم کرتے ہیں تو وہ دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ان کے دکھ اور غم کے اظہار کو سن کر ان کے دکھ اور غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نہ تو امام جعفر اس دن پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے، اصل میں یہ دن امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اور دشمن اس دن خوشی مناتا ہے۔ دشمن تو خوشی مناتا ہی مناتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان مومن جو کہلاتے ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، یہ بھی ان کی بدعت میں شریک اور شامل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ایک دھوکہ دیا کہ بعض بدعت حسنہ ہوتی ہے، بعض بدعت سیاہ ہوتی ہے۔ بری بدعت وہ ہم نہیں کرتے، ہم تو اچھی بدعت کرتے ہیں۔ تو بھائی اسلام میں اچھی بدعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ وہ بدعت ہی کون سی ہے جو اچھی بھی ہو؟ اسلام کے نام پر ایک بہت بڑا داغ اور دبا ہے بدعت کا۔ اسلام نے بدعت کو قبول نہیں کیا، اسلام بدعت کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ بعض لوگ ایسے حوض کوثر پہ جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کہیں گے آنے دو میں ان کو پانی پلاؤں، لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو علم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی بدعات جاری کر دی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کے نام پر جو کام کیا جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ بعض یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ آپ نے یہ مسجد کے منارے بنائے ہیں، یہ سپیکر ہے، یہ اشتہار ہے وغیرہ وغیرہ۔ بھائی مناروں کا یا سپیکر کا یا دیگر اشیاء کا، عمارتوں کا یہ ماڈل جو بن رہے ہیں، ان کا دین اور ثواب سے تعلق نہیں ہے۔ وجود ان کا موجود ہے، لیکن یہ جو کہا جائے کہ آپ کی یہ بدعات ہے تو یہ بات غلط ہے۔ ان باتوں سے سہارا لے کر وہ اپنی بدعات کو جواب دینا چاہتے ہیں، جبکہ ان کو کوئی دین اسلام نہیں سمجھتا۔ اگر نہ کوئی کرے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں نا۔ ثواب سمجھ کر کام کیا جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں، وہی دین میں ایک نیا کام ہے، اور دین کے اندر نیا کام قطعاً شریعت پسند نہیں کرتی، چونکہ دین کامل اور مکمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ بھائی اگرچہ ایک نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اس کی ترتیب اپنی طرف سے دینا ہی ایک بدعت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ درود نبی پاک پر پڑھنا فرض ہے، جو درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں ہے، جو درود نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آتا ہے، نماز کی نیت کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ باندھ کر وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا شروع کر دے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہوئے گی۔ یا وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ بھئی حالانکہ یہ قرآن کریم کی سورت اخلاص ہے، قل هو اللہ، اور وہ درود پاک ہے، لیکن یہ اس طریقے اور ترتیب سے نہیں پڑھا جائے گا، یہ غلط ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نیکی اپنی جگہ پہ نیکی ہے، لیکن اس کی ترتیب طریقہ کار بھی وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ درود بعد میں ہوگا، جب اذان کہنے والا اذان کہے گا تم اس کی اذان سنو گے، اذان سن کر اس کے ساتھ ساتھ جملے کہے، اور پھر بعد میں ثم صلوا علیہ، بعد میں مجھ پر درود پڑھیں۔ تو یہ درود بھی اپنی طرف سے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، وقت بھی اپنی طرف سے ہے، ساری رسول کی ترتیب بدل دی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ترتیب کو بدلنا، انداز کو بدلنا۔
پھر ان کے الفاظ بھی اپنے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں 22 رجب کے کنڈے منانے والے لوگ جو بہت بڑے گستاخ ہیں، امیر معاویہ نبی کا سالہ ہے، نبی کے چچے کا بیٹا ہے، کاتب وحی ہے، نبی نے اس پر اعتماد کیا ہے، نبی نے اس کے حق میں دعا کی ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امام حسن امام حسین دونوں اماموں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کو اپنا امام مانا ہے، ان کو اپنا خلیفہ مانا ہے، ان سے انہوں نے وظیفہ لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس پر اتنا اعتماد کیا ہے، جو آسمان سے وحی آتی تھی وہ امیر معاویہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ تو وہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں عقیدت محبت رکھنے کی توفیق نہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔